السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، آج ہم آپ کو سبزیوں میں سے کدو کے بارے میں بتائیں گے مختصر۔ ابو نعیم نے واصلہ بن اسقع سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، کدو یعنی لوکی زیادہ کھایا کرو، کیونکہ یہ دماغ کی قوت کو بڑھاتا ہے۔ دیکھیں کتنی پیاری بات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کدو کھایا کرو، یہ دماغ کی قوت کو بڑھاتا ہے۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم میں نے عرض کر دیا ہے۔ دوسری حدیث، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، جب تم ہانڈی پکاؤ تو اس میں کدو ڈال لیا کرو، کیونکہ یہ غمگین دل کے لیے تقویت کا باعث ہے۔ اللہ اکبر۔ کدو کی ہانڈی پکانا سنت ہے، مستقل سنت ہے۔ گوشت اگر ہم پکا رہے ہوں، گوشت چونکہ گرم ہے، گوشت کا مزاج بھی گرم ہے، اب اوپر سے گرمی بھی ہو اور طبیعت میں بھی گرمی ہو تو ہمارے لیے گوشت مضر بن جائے گا۔ لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کے مطابق اگر ہم گوشت کے اندر کدو ڈال دیں تو طب میں تمام حکماء کے نزدیک گوشت کا جو مزاج ہے وہ اعتدال میں آ جائے گا۔ گوشت کی حرارت کو کدو کی ٹھنڈک گرمی کو دور کر دے گی، گوشت کی گرمی اور حرارت کو کدو کی ٹھنڈک دور کر دے گی، اور جب ہمارا سالن، ہماری ہنڈیا جو پکی ہوئی ہوگی وہ اعتدال میں آ جائے گی، وہ ہماری صحت کے لیے مضر نہیں ہوگی بلکہ ہماری صحت کو فائدہ دے گی۔ مجھے ایک حدیث پاک ابھی یاد آ گئی ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عباس کے گھر گئے، وہاں پر کدو اور گوشت پکا ہوا تھا۔ گوشت خشک گوشت تھا، اسے پکایا گیا تھا، تو صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کو چھوڑ رہے تھے لیکن کدو کو چن چن کر کھا رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ کدو بابرکت سبزی ہے۔ بعض بچے کدو نہیں کھاتے، انہیں چڑ ہے کدو سے۔ میرے اپنے بچے بھی ایسے ہیں، میں کدو لے آؤں تو نہیں کھاتے، پڑے رہتے ہیں، مجھے بہت افسوس ہوتا ہے۔ میرے اپنے بچوں سے بھی گزارش ہے اور آپ تمام دوستوں سے بھی گزارش ہے، اپنے بچوں کو یہ میرا پروگرام ضرور سنائیں۔ دیکھیں، یہ جو طب ہے، یہ حکمت کے جو راز ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہم تک پہنچے ہیں، اس میں تو حکمت کے خزانے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں کدو گھر میں بھی آپ لگائیں، اگر آپ کے گھر میں جگہ ہو تو کدو لگائیں، اس کے بے حد فوائد ہیں، بے حد فوائد ہیں۔ جو بچے کدو کھاتے ہیں وہ ذہین ہوتے ہیں، ان کا ذہن بڑھتا ہے۔ اگر آپ کسی بچوں کو سبق یاد نہ ہوتا ہو یا دل کی گھبراہٹ ہوتی ہو، جب سبق یاد ہوتا ہو لیکن جب ٹیچر کے سامنا ہوتا ہو ان کے خوف سے سبق بھول جاتا ہو، تو ایسے بچے کدو کھائیں، انشاءاللہ سبق بھی صحیح یاد ہوگا اور دل کو تقویت دے گا۔ کدو گھبراہٹ بالکل نہیں، گھبراہٹ جاتی رہے گی۔ آپ کدو کا مستقل استعمال کریں، ہفتے میں 2-3 بار کدو استعمال کر لیا کریں۔ اسی طرح کدو کا روغن مل جاتا ہے۔ کدو کا روغن سر پر مالش کرنے سے خوب نیند آتی ہے، سر کے بالوں پر لگانے سے سر کی خشکی اور بالوں کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔
ناک میں ٹپکانے سے ناک کی الرجی دور ہو جاتی ہے، کان میں ٹپکانے سے بہرا پن دور ہوتا ہے اور سکون کی نیند آتی ہے۔ پاؤں پر مالش کرنے سے پاؤں کی گرمی دور ہوتی ہے، سکون کی نیند آتی ہے۔ سر پر لگانے سے سر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ جی کتنے فوائد میں نے آپ کو بتا دیے کدو کے۔ کدو کھائیں بھی صحیح، کدو کا روغن لگائیں بھی صحیح، اور کدو کا حلوہ بنائیں، حلوہ، ہاں میٹھا ڈال کر چینی ڈال کر حلوہ بنائیں، غضب کی چیز ہے، خود بھی کھائیں ہمسایوں کو بھی دیں۔ کدو کے حلوہ کھانے سے پٹھوں کا کھنچاؤ اور پٹھوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ آج سے بس آپ کدو کو اپنا لیں۔ اگر کدو کے تخم مل جائیں تو ان کے بیج نکال کر ان کا مغز کھائیں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ مزید فوائد بھی آپ کو کسی ویڈیو میں ضرور بتاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔